جناب زہرا بھیڑ نہیں دیکھنا، لوگ نہیں دیکھنا، عشق دیکھنا یعنی خلوص دیکھنا۔ جناب زہرا ہر مقام پر قدم رہا۔ آپ نے سنا وہ واقعہ خواتین جس کے پاس کوئی نہیں آتا مجلس کرنے کے لیے، اور اس نے دعا کہ ایک خواتین ظاہر ہوا، اس نے کہا میں آپ کے اہل خانہ میں 10 دن ماتم کروں، عورت کیا ہوں۔ جب اس نے اس کے ساتھ ماتم کیا 10 ہوش ہو رہا ہے، اس نے کہا مجھے اجازت نہیں، نکل آپ کے کربلا جانا۔ اس نے کہا یہ تو کی چادر لے لا کے آپ کو، اس نے کہا میں اسی حسین کا ماں ہوں جس کا میں جس کیا۔ یہ ایک جناب زہرا، اس کا مطلب جناب زہرا ہر ایک کے پاس آتا ہے، وہ ایک ہی آدمی کی کیوں کہ وہ بھی نہیں۔ جناب زہرا کا مطلب جہاں میری حسین کا ذکر ہو جائے گا اس ادھر میں تشریف لا چکے ہیں۔ صلی اللہ بس ٹائم بہت سامنے مرکزی مسجد سے میں نے حدیث پیغمبر آپ کے سامنے پیش کیا۔ پیغمبر نے فرمایا فاطمہ میرا ٹکڑا، جگر کا ٹکڑا ہے۔ اگر پیغمبر نبوت ہے، جناب زہرا نبوت کا ٹکڑا ہے۔ اگر وہ رسالت کو رسالت کا حصہ ہے، اگر وہ قرآن ہے تو تفسیر فاطمہ زہرا ہے۔ اگر پیغمبر تمام عالمین پر رحمت ہے تو جناب رسول اللہ کے پر جناب زہرا رحمت ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یا علی یا علی یا علی اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دیکھیں ہمارے بچے بھی بڑوں کو سیکھنا، ہمارے بچے مجلس میں آتے ہیں، یہ اہل بیت کی درس دیتا ہے اور ان کے دل میں مولا علی جناب زہرا حسین کی محبت آتا ہے۔ یہ دنیا کچھ نہیں ہے خدا کی قسم نے کہا، یہ جو ہوا، یہ جو فضا، یہ جو زمین، یہ آسمان، یہ سب جناب زہرا کی مہر میں خدا بن کریم دنیا۔ جو جناب زہرا کا حق ادا نہیں کرنا، اس کا ذریعے پر چلنا بھی حرام ہے، کھانا اور پانی پینا بھی حرام ہے۔ یہ کسی کا حق ہے، ہم کو حق ادا کرنا۔ میں نے سمجھا یہ جو آج کا دن ہے، جو لہو فاطمہ عاشورہ سے زیادہ مصیبت ہے، کیونکہ بنیاد آج ہی پڑا، کہ کربلا کی بنیاد آج پڑا۔ ان لوگوں نے کتنا ظلم کیا۔ جناب زہرا کا رتبہ کون بیان کرے گا؟ میں ناچیز کا بیان میرے پر الفاظ نے خدا تعریف کرائے، جس رسول اللہ کی خاطر تمام انبیاء اولیاء اوصیاء اس کے آنے پر کھڑا ہوتا ہے، وہ ہے رحمت اللہ۔ میں نے نہیں کسی تاریخ میں پڑھا یا کسی کتاب میں دیکھا، اگر جبریل بھی آتا پیغمبر اپنی جگہ کھڑا نہیں ہوتا، بڑے بڑے اعصاب یہاں تک مولا علی بھی آتا پیغمبر کھڑا نہیں ہوتا۔ مگر ایک روایت میں دیکھا ہر کتاب میں، چاہے وہ شیعہ برادری ہے چاہے وہ سنی برادری، جب جناب زہرا کی آمد ہوا تو رسالت جناب محمد کھڑا ہوتا ہے، کیا مطلب کہ رسالت اور نبوت کھڑا ہوتا ہے جناب زہرا کی خاطر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یا علی یا علی یا علی اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دوستوں میں پیغام کل بھی ایک خواتین نے مجھے فون کیا کہ نبی اس کا قصہ کیا ہے۔ میں نے اسے یہ کہا کہ خواتین کا کوئی عزت ہے ہی نہیں۔ 1400 سے پہلے دیکھو مکہ کو اصلی مکہ کہتے ہیں۔ عرب میں اتنا برکائی، اتنا جنگ جدل، شراب، انسانیت ختم۔ کیا ہے ادھر؟ ایک طرف 7 لڑکی، ایک طرف ایک اونٹ۔ اونٹ کا قیمت زیادہ ہے، لڑکیوں کا قیمت نہیں ہے۔ زندے باپ اپنی بیٹی کو دفن کر، یعنی جانور سے بدتر سمجھتا۔ جب خدا نے عطا کیا فرمایا انا اعطینا کل کوثر، اے رسول میں نے عطا کیا حوض کوثر۔ تمام تفسیر کے بعد کوثر سے مراد جناب فاطمہ زہرا سلام علیہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ خدا نے اشارت رکھا، اے رسول میں نے ایک ہی نعمت عطا کیا، آپ کو ادھر 2 چیز دینا، ایک تو نماز قائم کرنا، دوسرا نہر سے مراد قربانی۔ آپ کا دشمن کا نسل ختم، جتنے بھی ورلڈ میں پورے اس دنیا عالم میں جتنے بھی سادات آپ کو نظر آئے گا، چاہے موسوی، چاہے آبدی، چاہے رضوی، یہ سب کے سب جناب زہرا کے اولاد۔ جناب زہرا
سادات سے ہٹ کر کوئی سادات نہیں ہے. بڑے بڑے لوگوں نے دیکھا یہ عزت والا, یہاں تک عبدالقادر جیلانی جو پیروں کا پیر ہے وہ بھی بہت بڑا ولی, اس نے بھی کہا میں جناب امام حسن کے اولاد ہوں. کیوں؟ اس کو پتہ ہے اس سے ہٹ کر عزت نہیں ملے گا. اس نے بھی کہا میں نے امام حسن اور امام حسین کا دامن پکڑا. کیوں؟ یہی ہم کو جنت کو, جب یہ جنت اس کے بغیر جنت نہیں ملے گا, ان کی مریضوں کو کہاں ملے گا جنت. اور ہماری جو خواتین ہیں ماں بہن کو چاہیے جناب زہرا کی سیرت اپنانا, اس نے کیسی 3 چیزیں کری اس کو کرنا, اس نے اپنے باپ کے ساتھ کیسا محبت, کیسا قربانی دیا. جب نکاح ہوا 9 سال مولا علی کے پاس رہا, 9 سال محمد رسول, اور کیسا دفاع کیا مولا علی کے خاطر, اور اپنے بچہ یہ تو اتری آیا لدنی لے کر, مگر اس غربت کی عالم میں اس نے کیسے عبادت کیا, باپ کو بھی خوش کیا, شوہر کو بھی, حسنین کو بھی. یہ سبق تمام عالمین کی خواتین, اگر کوئی لیڈیز کہے گی نہ مجھے غربت ہے, میرا شوہر کماتا کچھ نہیں, جناب زہرا کی طرح وہ خود مزدوری کرتا جن کی 20 سال کی بچوں کے لیے. ہماری اس وقت سب کچھ ہے, ہماری جو بیٹیاں ہیں پاس سب کچھ ہے اس وقت, تمام فیسلٹیز ہیں. پرانے زمانے میں پانی باہر لانا, لکڑی پانی لا چولہے پہ, مگر اس وقت سب کچھ پھر بھی عبادت نہیں کرتا. اب دیکھو عبادت کرنا, اس کو شکر کرنا چاہیے جس کے پاس جوہر بھی ہے, بچے بھی ہے, مکان بھی ہے, تب شکر کرنا, سبحان رب جناب زہرا کے حق ادا کرنا, تب بھی نہیں کرتا. جب تک یہ حق ادا نہیں کرے گا تب تک اس کی عبادت قبول نہیں ہو جائے گی. اہل بیت کے دشمنوں پر لانا, علی کے دشمنوں پر لانا, زہرا کے دشمنوں پر لانا, زہرا کے قاتلوں پر لانا. نر حیدری, نر خیبری, نر پنجتنی, صلوات محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بادشاہ کو جناب اس میں ربط مسائل, جناب زہرا کا مقام کون بیان کرے گا, کس کے پاس یہ مجال ہے. جناب زہرا کی رتبہ کیا ہے, یہ تسبیح زہرا ہے. جہاں جہاں قرآن میں آپ کو ذکر ملے گی, امام فرماتا ہے اس ذکر سے مراد تسبیح فاطمہ زہرا سلام علیہا. جناب زہرا کا رتبہ اور اس کا بہت بڑا ہے. وہ معجزہ ستارہ آیا اس کے سرکے میں, تسبیح زہرا آیا اس کے سرکے میں, جبریل میں جنت کا لباس آیا اس کے سرکے میں آیا. جناب مریم کے جنت سے غذا آتا ہے, یہ سورہ موحل میں واقع, سورہ موحل یہی دسترخوان والا سورہ, مگر جناب زہرا کو روٹی یہاں سے جنت میں چلا. صلی اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جناب فاطمہ الزہرا, کیونکہ پیغمبر نے فرمایا قرآن ثابت اور قرآن ناطق, قرآن ثابت قرآن کی جو ہماری کتاب ہے, قرآن ناطق ہے انڈر, قرآن ناطق ہے روح, قرآن ثابت ہے باڈی. جیسے آپ اور میری بدن میں روح ہے, جب روح نکل جائے گا ڈیڈ باڈی بن جائے گا. روح جب زندہ ہے تو مومن کھانے کعبہ ہے, قرآن سمجھو یعنی ایک گھر ہے, روح ہے مولا علی. جب مولا علی ادھر کعبہ بن گیا, یہ مقام ہے, مقام نہیں ہے. مقام خانے کعبہ خدا نہیں ہے. ہم خدا سمجھ کر اگر ہم سجدہ کریں مشرک ہے, خدا کے نشانی ہے. اصل خدا کہاں ہے؟ خدا نے موسیٰ سے کہا لن ترنی, آپ مجھے نہیں دیکھ سکتا. خدا کیا ہے؟ خدا کی روح میں, یعنی خدا ہے, مولا علی حجت خدا ہے. اسی لیے پیغمبر نے فرمایا اگر آپ کو خدا کا چہر دیکھنا ہے, اس کا چہر نہیں ہے تو علی کا چہر دیکھو. وجہ اللہ, عین اللہ, لسان اللہ, وجہ اللہ, جنب اللہ, یعنی یہ حجت خدا ہے. اگر آپ کو خدا کا طاقت دیکھنا تو خدا کا مظہر ہے مولا علی. اسی لیے ہر ایک بہت بڑا ان نادان کو میں جواب دیتا جو کہتے ہیں صرف یا اللہ کیجیے. بے شک ہر چیز خدا سے مانگنا. میں ان سے سوال کروں گا, جب آپ کو بچے سے دودھ چاہیے وہ خدا سے مانگتا نہیں, وہ ماں سے وہ دودھ
खुदा ने माँ के सीने में रखा, तू मेरे जरिया बनाया। पैगंबर ने खुद जो रहमतुल आलमीन है, खुदा ने फरमाया खैबर या अली या रसूलुल्लाह, अली को पुकारो, नाद अली मज़र हजाई। ये अली नहीं आया खैबर में, ये खुदा आया अली खैबर में, यानी खुदा ने अली को भेजा। मोहम्मद यही नादा की है, अली भी खुदा की तरफ आया, अपनी तरफ नहीं आया, तलवार उसकी तरफ यही बनाई। जब रसूलुल्लाह का मुश्किल कुशा मौला अली बन गया, हमारा भी मुश्किल कुशा मौला अली है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। नर हैदरी, नर कांबरी, नर मीसमी, नर बूजरी। जन्नतुल बकी की तामीर के लिए मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। बस हमेशा हक बयान करना, जो हक छुपाए तो वो मुनाफिक है, यहाँ तो मरना है, क्यों झूठ कहे। मुझे दुख नहीं है अगर हिंदू सिख के ज़हरा का दर जलाए, हमको दुख नहीं है, वो काफिर है। मगर उन मुसलमानों ने दर जलाया जो बड़े बड़े साहबी हैं, यानी जो रसूलुल्लाह की बज़म में बैठ गया। अगर किसी का इंतकाल होता, हम 3 दिन उसको खाना देता, चौथे दिन ज़ियारत पर तोहफा देता है, यानी पुरसा देता है। जनाब ज़हरा तवारीख में खाली 12 दिन हुआ, ये 500 लोग लकड़ी लेकर जनाब मौला अली के घर पर आया, आग जलाया। किसकी बेटी है ये? रसूलुल्लाह की बेटी, जिसके खातिर खड़ा होता। उन लोगों ने जब आग दरवाज़ा जलाया, जनाब ज़रा दरवाजे के पीछे, उसने कहा मैं रसूल खुदा की बेटी हूँ, मुझे मत अंदर मत आओ। उन लोगों ने कहा अगर अली मौला अली आप हमारे हवाले नहीं करेंगे, हम आप वो इमामत का दिफा कर रहा है जनाब ज़हरा। बस उस बेटी ने लात मारा उस दरिया पर, उस दरवाज़ा पर, वो जलता हुआ दरवाज़ा जनाब ज़हरा के पहलू पर गिरा और हज़रत मौसूम शहीद हुआ। उस दिन चीख निकली जनाब ज़हरा के, ऐ इंसान मेरा बच्चा शहीद हुआ। 500 आदमी ने मौला अली की गले पर रस्सी बांधा और लेकर गया। जनाब ज़हरा ने इस वक्त फरियाद है मेरे बाबा, उस वक्त उन लईन ने रसूल खुदा कब्र में रुलाया, उस वक्त जबरील भी रुला, खुदा भी रुलाया। कितना जुल्म हुआ। जब आखिर पर जब जनाब ज़हरा वापस आया, उसी रात में मौला अली से वसीयत किया, अली मैं कुछ वसीयत करना चाहता हूँ। जनाब मौला अली ने फरमाया कीजिए। उसने फरमाया सुनो मेरी वली, ये जो मुनाफिक लोग हैं, जो जालिम लोग हैं, मेरे जनाजे में शामिल न करना ही करने दो। दूसरी वसीयत, मेरा जनाजा रात में उठाना, क्योंकि किसी को पता चला मैं मजलूम हूँ, क्योंकि तवारीख में है पता नहीं 40 कब्र मौला अली के खो दिया कि कहाँ दफन है। इमाम ज़मान बताएगा किस मजलूम की आलम में मौला अली ने जनाब ज़हरा का जनाजा उठाया। पीछे पीछे ज़ैनब निकला। मौला अली ने इमाम हसन ने कहा, अली ए हसन, ज़ैनब से कहा अपने घर पर रहो, अंधेरी रात मैं कहूँगा मौला अली आपको याद अंधेर उसको कौन देखेगा, मगर करबला देखो जब चादर नहीं है जनाब ज़ैनब के सर पर, नंगे सर, यानी करबला से कोफा से शाम, यही आपकी बेटी, मगर कितना जुल्म किया, यही लोग तमाचा मारा, जनाब कुलसुमा की चादर छीना, और मेरा बाप हर जनाब मौला अली की बहू और बेटियां, ये रसूलुल्लाह का खानदान कितना जुल्म किया। मगर जब मौला अली ने ये जनाजा कब्र में पहुंचाया और जब कब्र में उतारने की कोशिश किया, उधर दो नूरानी बाजू बाहर आया। उसने कहा अली मेरा अमानत दे दो। वो कौन था? वो खुद रसूल खुदा पे रसूलुल्लाह है। उसने मुझे अमानत दे दो। मौला अली ने रोना शुरू किया। रसूल ने फरमाया आओ, क्यों रो रहा है अली? अर्ज किया या रसूलुल्लाह आपने अमानत दिया, मगर ये मगरा पर अमानत नहीं है, क्योंकि उसका पहलू शिकस्त है। इन जालिमों ने इतना उस वक्त रसूल खुदा ने खाक सर पर रखा, इतना रोया। मैं कहूँगा या रसूलुल्लाह आप कब्र में रोता, आपने देखा क्या सिर्फ जनाब ज़हरा की पहलू जख्मी, आप थोड़ा करबला आएंगे, आप देखिए हुसैन पर कितना जुल्म हुआ, छोटे छोटे मासूम शहीद हुआ, यहाँ तक अली असगर भी शहीद हुआ। आपकी भी नवासी जनाब ज़ैनब आप देखो उनकी बाजू रस्सी से बांधा हुआ है।
4 سال کی بچی سکینہ تماچے پر تماچ اس کا گوشوار بھی زخمی ہوا. اے رسول اگر آپ کربلا آئیں گے آپ کا قیامت